صاحب کیا کہیں گے؟ کھلاڑیوں پہ بڑی باتیں ہو گئی، پچ پہ بات ہو گئی، شان مسعود جو ہمارا کیپٹن ہے اس پر کیا کہیں گے؟ کپتانی پہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور کپتانی کے علاوہ پرفارمنس سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں، مینجمنٹ بھی خوش نہیں ہے، تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور میچ جیتنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنی کپتانی پہ کی پریشانی ہے کہ وہ نہ چلی جائے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا کیپٹن آپ کسی کو بناتے ہیں تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے پاکستان کا کیپٹن بنائیں، کیونکہ پاکستان کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ صرف پاکستان ٹیم کو لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، اس کا پورا سسٹم میں اس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ ایون کہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس میں کیپٹن رہے ہیں ان کا چیئرمین کرکٹ بورڈ سے بھی زیادہ پاکستان کی ڈومیسٹک سرکٹ میں اور پاکستان کی نیشنل سرکٹ پہ ان کا جو تھا انٹرسٹ بھی رہا اور ان کا کریکٹر بھی اس میں رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایسا آپ کو کیپٹن بنانا چاہیے جو ٹیم کو بھی ساتھ لے کر چلے، آپ کا پورا سسٹم کو بھی چلائے، آپ کے بچوں کو بھی ڈیولپ کرے، ساتھ رکھے اور پھر پاکستان کا ایک پوزیٹیو امیج آگے جائے۔ یہ نہیں کہ اگر دیکھیں کہ اور اس کے بعد جب آپ لیڈ کرتے ہیں تو آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی اپنی پرفارمنس، اگر ایک کیپٹن کی اپنی پرفارمنس 15 یا 16 رنز کی ہوگی اور وہ باقی بیٹسمینوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپ رہا ہوگا تو وہ سامنے آ کے فرنٹ سے کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ 25 اننگ کا فیلئر ہے شان مسعود کا، اور اس کو 25 اننگ کے فیلئر کے بعد اس کو پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز اے کیپٹن لنگر آن کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے جو ڈیسیژن ہے، آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقن ٹیم کے 98 پہ 8 جو سارے بیٹسمین تھے وہ آؤٹ ہو چکے تھے۔ آپ کو کسی سپنر کو یا لے کے آنا چاہیے تھا، یا آپ کو اسٹریٹجی، آپ کو پرو ایکٹیو ہو کے کچھ اسٹریٹجی پہلے پلان کر کے بنانی چاہیے تھی، ان کو آؤٹ کرنے کے لیے کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے ری ایکٹ کیا جب وہ 150 رنز کر گئے۔ اس کے بعد ہمیں کیا فائدہ اس کیپٹنسی کا؟ اس سے پہلے آپ بنگلہ دیش کی سیریز میں بھی اٹھا کر دیکھیں تو بنگلہ دیش کی آپ کے 26 فار 6 تھے، یعنی کہ 26 رنز پر ان کی 6 وکٹیں گر چکی تھی، اور اس میں بھی یہ کوئی اسٹریٹجی بنانے میں ناکام رہے، جب ان کو پتا تھا کہ لیٹن داس اور یہ جو دوسرے مہدی ہیں بنگلہ دیش کے وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اگینسٹ اسپن بالر، تو یہ انہوں نے وہاں پہ جلدی اسپنر انٹروڈیوس کروا دیا اور ان کو ایک ایزی ایکسیس دے دی کہ وہ اتنی مشکل ترین سچویشن سے اپنی ٹیم کو بھی نکال کر لے کر چلے جائیں اور پاکستان کو بھی شکست دوچار کر دیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں ہوا، آسٹریلیا کی ٹیم کو ہم نے 20 پہ ان کے بھی 4 وکٹیں لی، وہاں بھی یہ اسٹریٹجی بنانے میں ناکام رہے۔ پھر اگر آپ ان کا پی ایس ایل کا بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی ٹیم میں 2 بڑے اچھے پلیئر تھے جو ینگسٹرز تھے، ان کو بھی انہوں نے کسی ایک میچ میں بھی چانس نہیں دیا، اور یہ جو ایجڈ پلیئر تھے ان کی ٹیم میں ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ بھی ان کے اندر نہیں ہے، پھر پرو ایکٹیو کیپٹنسی بھی نہیں کر سکتے، پھر اپنی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں کہ پاکستان کو کیپٹن رہیں۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ان کے خلاف جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک نیا کیپٹن ڈیولپ کرنا چاہیے، اور اس کو اگر رضوان کو اپنے 2 فارمیٹ کا کیپٹن بنایا تو میرا خیال ہے کہ تیسرا فارمیٹ کا کیپٹن بنانے میں اس کو یا سعود شکیل کو کیپٹنسی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے آلریڈی وہ کیپٹنسی کرتا رہا، پریشر آپ پہ اس وقت پڑتا ہے جب جس طرح آپ نے بابر اعظم کو بغیر کسی تیاری کی آپ نے 3 فارمیٹ کا اس کو کیپٹن بنا دیا تھا، اس کو آپ نے سکھایا نہیں ہے۔ اب رضوان ڈیولپ ہو کے آیا ہوا ہے کیونکہ اس نے پی ایس ایل میں اپنی ٹیم کو کیپٹنسی کی ہے، وہ اپنی ڈومیسٹک کی فرسٹ کلاس ٹیم کا بھی کیپٹن ہے، وہ اپنے ریجن کو بھی کیپٹنسی کرتا رہا، پھر پاکستان کی T20 میں اور جو ون ڈے ہے اس میں بھی بڑا سکسیسفلی لیڈ کر چکا ہے۔ تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ اتنا میٹر کرتا ہے، وہ یہ سب کرتا ہوا آگے آ رہا تھا، لیکن یہاں اگر کسی کو کیپٹن بنانا تو اس کے لیے کوئی ٹریننگ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے کیپٹن بنا دینا ہے۔ دیکھیں جو کیپٹن کی ٹریننگ ہوتی ہے بیسیکلی وہ پوری دنیا میں ایک آپ کا ڈومیسٹک سٹرکچر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کیپٹن کو ٹرینڈ کرتے ہیں۔ جب آپ انڈر 19 ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں، جب اپنی اے ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی فرسٹ کلاس کی ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں، یا ریجن کی یا پروونشل ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں، یا پرٹینگولر کی ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیپٹن ڈیولپ ہوتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی جو ہمارے کوچنگ سٹاف جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ساتھ لگایا ہوتا ہے ان کی ایجوکیشن اس معیار کی نہیں کہ ان کو ڈیولپ کر سکے، وہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ایون کہ جب ٹاسک کرتا ہے کوئی کیپٹن، کسی بچے کو کیپٹن بناتے ہیں، وہ ٹاسک کرنے جاتا ہے تو ڈیسیژن جو آپ کا کوچ ہے وہ لیتا ہے کہ ٹاس جیت کے بالنگ کرنی ہے یا بیٹنگ کرنی ہے، وہ اس بچے کو پچ بھی ریڈ نہیں کرنے دیتے، اس کو ڈیسائیڈ بھی نہیں کرنے دیتے کہ کیا پہلے لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رولز کی باری آتی ہے، ایون کہ رولز بھی اس پہ نہیں چھوڑتے کہ آپ نے ہیوی رول لینا، لائٹ رول لینا ہے یا میڈیم رول لینا، وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے جو آپ کا کوچ باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسری چیز ہے کہ آپ نے اننگ کی ڈکلیریشن کب کرنی ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے، بالرز کو کیسے استعمال کرنا، اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، پلان کیسے بنانا، یہ سارا کچھ جو اپنا آپ کا کوچ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے ڈومیسٹک میں ایک بچے کی وہ ہو نہیں سکتی، اسی وجہ سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ اوپر جا کے اچھا کیپٹن نہیں ملتا۔ صحیح۔ اچھا سکورز کی بات کریں، 150/3 ہو گئے ہیں رؤف صاحب، تو جتنی بھی کیپ ٹاؤن کی جو ہیں پچز وہ ہمیشہ ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کرتی ہے۔ پریویس اگر ہسٹری دیکھا جائے تو 16 جو میچز ہیں ان میں سے جو مسلسل 4 ہوئے وہ کیپ ٹاؤن میں ہوئے اور ہم سارے ہارے، اور 2 صرف آج تک میچز ہیں جو ہم جیتے ہیں، اور 2007 سے اب تک کوئی میچ ہم جیت ہی نہیں سکے۔ تو 150 سکور ہو چکا ہے اور 3 صرف آؤٹ ہیں۔
देखिए वो जो बात की है कि जब आप उस पिच की मुसाबकत से आप अपनी टीम नहीं बनाएंगे, आपकी स्ट्रेटजी उसके खिलाफ होगी, जो कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वहाँ पे, आप उनको रीड नहीं कर सकेंगे। अगर आप उनको रीड करते हैं तो फिर आपकी उसके बावजूद अगर आप सही टीम नहीं मेरिट पे खिलाते तो फिर आपकी ये एक सीरियस नेग्लिजेंस है कि एक पिच है जो कि स्पिन बॉलर्स को लग रहा है सपोर्ट करेगी, और ये मीडियम पेसर्स की पिच नहीं है, ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की पिच है। आपके सामने देखें कि जो दो मीडियम पेसर साउथ अफ्रीकन टीम में थे, बोच थे और पैटरसन थे, जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, मगर उनकी पेस कम थी, इस वजह से उन दोनों को ड्रॉप कर दिया, बजाय इसके कि बावजूद इसके कि उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट टेस्ट मैच में, मगर उन्होंने पिच की जो उस वक्त करंट सिचुएशन थी उसको देखते हुए उन दोनों को ड्रॉप किया, और जो उनके फास्टेस्ट बॉलर हैं उनको उन्होंने चांस दिया और स्पिनर को चांस दिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास या तो उनका बेंच नहीं स्ट्रांग है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर ये चेंज नहीं करना चाहते, या फिर ये इन्होंने जो टीम सिलेक्शन है वो सही नहीं किया। तो इस वजह से इनको अब जो आपके मीडियम पेसर्स हैं ये तीनों हैं, जिस तरह मीर हमजा है, आपका मोहम्मद अब्बास है और आमिर जमाल है या खुरम शहजाद है, ये चारों एक ही टाइप के बॉलर हैं, 120 से 130 तक इनकी पेस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पिच पर कोई बहुत ज्यादा ये इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होंगे। अगर नुमान अली को वहां पर खिलाते तो वेरिएशन आपकी बॉलिंग में आ जाती है और आप विकेटें ले सकते थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि 4 फास्ट बॉलर होना बड़े जरूरी हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है? और अगर देखा जाए पिछला जो मैच था, क्या उसमें आप कहेंगे कि कप्तान की कैलकुलेशन खराब हुई? देखें, आप 4 की बजाय अगर 5 भी फास्ट बॉलर खिला लें तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे सही तौर पे, अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, अगर आप अपने बॉलर को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप मैच नहीं जीत सकते। जो आपके सामने रिजल्ट पाकिस्तान का जो लास्ट मैच में हुआ, आपने 4 बेस्ट फास्ट बॉलर खिलाए, सीमिंग पिच थी, उनके मतलब की पिच थी, मगर उस पर रिजल्ट प्रोड्यूस इसलिए नहीं हुआ कि आपने उनको एक शॉर्ट जो इंटरवल्स थे उनमें बॉलिंग करवाने के बजाय उनसे लंबे स्पेल करवाए। आपने नसीम शाह ने पहले इनिंग्स में एक इंटरवल में उसने 9 ओवर का स्पेल कर दिया, मगर जब वो दूसरे स्पेल में वापस आया तो उसकी बॉडी में जान नहीं थी। इसी तरह मोहम्मद अब्बास ने 17 ओवर का मैराथन स्पेल कर दिया। एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि वो इसका फिट नहीं है, उसकी एज ज़्यादा हो गई है, 4 साल उसको ज़ाया कर दिया, उसके बाद जब उसको खिलाया 17 ओवर का आप उससे स्पेल करवा रहे हैं। तो एक कैप्टन कैसे एक बॉलर से 17 ओवर का स्पेल करवा रहा है जब उसके पास 4 दूसरे मीडियम पेसर मौजूद हैं? फिर आपके पास आमिर जमाल है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को और आपके कैप्टन को, या तो आपको उसको खिलाना नहीं चाहिए था। अगर आपने उसको एज ए बॉलर खिलाया, चौथा बॉलर, तो उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? पहली इनिंग में एक सीमिंग पेज पर उससे 6 ओवर करवाए, दूसरी इनिंग में उससे 7 या करवाए उससे। तो इसका मतलब है कि तो आपकी तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं किसी किस्म की भी। सही, किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं, ये गलतियां हैं जिसका खमियाजा मैच हारने की सूरत में भुगतना पड़ता है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है रिशाद महमूद साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर ट्रिब्यून है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, 2007 से लेकर अब तक पाकिस्तान को मैच जीत नहीं पाया, क्या समझते हैं आज जो है हम मैच जीत पाएंगे? 160 स्कोर हो चुके हैं और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हैं।